میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس میں ہم مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ تقریباً 6 نشستیں ہیں جن سے متعلق پنجاب کی آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کا شیڈول آ چکا ہے، اور مسلم لیگ نواز نے پارلیمانی جو بورڈ ہے اس کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ طلب کی ہوئی ہیں. تو درخواستیں بھی جو ہیں وہ جمع ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کب ہونا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اس کے علاوہ یہ سہیل وڑائچ صاحب کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو تردید کی ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا ہے، اور یہ رد عمل کیا ہے اس پر بات کریں گے. انہوں نے جو رد عمل دیا ہے، کیا اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھے گا یا یہاں پر ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 9 مئی کا انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے، اس نے جو رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملے کا جو کیس ہے، اس سے متعلق بھی فیصلہ جو ہے وہ آنے کو تیار ہے. اور آخری بات ہم کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اس وقت گفتگو چل رہی ہے. میڈیا ٹاک شوز کے اندر بات ہو رہی ہے، اور اس میں حقیقت کیا ہے، یہ کب ترمیم آ سکتی ہے، اور ترمیم اگر آئے گی تو وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کے جو 6 نشستیں ہیں ان کے اوپر ٹکٹس کے حوالے سے. فیصل آباد ہی ڈویژن ہے، اور فیصل آباد کے 2 ایسے ٹکٹس جو دیے گئے تھے جو کہ منحرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس وقت آج کے جو پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ نواز کے محمد شہباز شریف صاحب، ان کی کمٹمنٹ کے بعد جو ٹکٹس اپنے درینہ کارکنان کے بجائے راجہ ریاض صاحب کو اور نواب شیر وزیر کو یہ 2 ٹکٹس دے دیے گئے تھے. اور یہ بڑا مسئلہ بنا تھا، ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا. یقینی طور کے اوپر اپنے جو ڈائی ہارڈ کارکنان ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی، جس طریقے سے طلال چودھری کی بالخصوص بات کریں تو انہوں نے تو پارٹی کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو اس کے بعد جو کمٹمنٹ طلال چودھری کے ساتھ کی گئی تھی، پھر وہ محمد نواز شریف صاحب نے، جو کہ آج کل پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے اور قائد بھی ہیں، انہوں نے اس کو آنر کیا. اب دیکھیں، راجہ ریاض اور نواب شیر وزیر یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جو کہ خاصی خطرناک ہیں. یہ نہ صرف اپنی پارٹی وابستگی اور وفاداری جو ہے وہ تبدیل کرنے کے چیمپئن ہیں، بلکہ یہ فارورڈ بلاک بھی جو ہے وہ بناتے ہیں. جس جماعت میں رہے وہاں پر یہ خود اکیلے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی، بلکہ گروپ کی فارم میں ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری جماعت کے اندر یہ جو ہے وہ گئے ہیں. تو لہٰذا ان کو دوبارہ اگر مسلم لیگ نواز ٹکٹ دیتی ہے تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ یہ تو بنیادی سوال ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ بالکل دانش مندی نہیں ہوگی. جس طرح جو این 104 ہے، رانا افضل مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں، رانا احسان، ان کو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے قومی اسمبلی کے اندر. ابھی پیر کے روز جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا ڈیلیگیشن واپس پاکستان انشاءاللہ آ جائے گا. اور پھر اس وقت محمد نواز شریف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مری کے اندر. تو ممکن ہے کہ یعنی منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں کے اندر ایک غیر جو ہے وہ کہہ دیں جی کہ غیر رسمی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو، جس میں مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت جو ہے وہ بیٹھے گی، اور بیٹھ کر ان ٹکٹوں پر فیصلہ کر لیا جائے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈائی ہارڈ ان کے ورکر ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ جو ان کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، یعنی این اے 96 جو طلال چودھری کا حلقہ بنتا ہے جڑا والا کا، اور جو این اے 104 ہے جو رانا احسان کا، جو رانا احسان افضل کا حلقہ بنتا ہے، ان دونوں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن بہتر ہے. طلال چودھری خود تو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ہی از اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تو اور سینیٹر بھی ہیں، تو ان کے جو بھائی ہیں بلال چودھری، ان کا الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے.
آگے بڑھتے ہیں جی. سہیل وڑائی صاحب کا رد عمل آ گیا ہے اور سہیل وڑائی صاحب نے کہا جی کہ میں نے اپنے کالمز کے اندر اپنی جو 3 کالمز لکھے ہیں اس میں کسی بھی موقع کے اوپر اس بات کو کلیم نہیں کیا کہ میں نے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب سے 1-on-1 ملاقات کی ہے یا میں نے ان کا کوئی انٹرویو کیا ہے یا میری کوئی ان کے ساتھ صحافتی نشست ہوئی ہے. تو یہ چیز واضح کر دی. یہی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی اور کیونکہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی تھی اور جو انہوں نے گفتگو کی تھی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی والا معاملہ, اب یہ دیکھیں نا کہ وہ برسلز کے اندر تو وہ ڈسکس نہیں ہوا تھا لیکن وہ سہیل وڑائی صاحب نے اس چیز کو بھی اپنی تحریر کے اندر لے آئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مطلب لکھنے کے تو ماہر ہیں اور وہ الفاظ کا چناؤ ان کا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ میرے جیسا آدمی تو ان کی جو لفاظی ہے اس کے سامنے کلین بولڈ ہو جاؤں. اس لیے سہیل وڑائی صاحب نے ایک بار پھر ایسے طریقے سے یعنی جواب بھی دے دیا, رد عمل بھی دے دیا کہ آپ سمجھیں کہ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے مزید نہیں بڑھے گا. اور انہوں نے اس میں سوشل میڈیا جو ٹرولز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اوپر جو ہے الزام عائد کیا کہ انہوں نے ان سے متعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا زبان استعمال کی ہے اور انہوں نے یہ بھی اپنے کالم میں لکھا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کے مطابق میں تباہ ہو گیا ہوں. تو بیسکلی اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اپنا جو ہے وہ رد عمل دیا ہے. سہیل وڑائی صاحب کی کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ سائڈ لے رہے ہیں. ذرا رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے گا. یا کالم انہوں نے لکھا اپنا تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی تھی سہیل وڑائی صاحب نے وہ تو وہاں تک تو درست تھی لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر وی لاگز ہونے لگے, پوڈ کاسٹ ہونے لگے اور اتنا زیادہ اس بات کو بڑھایا گیا اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے پھر دوسرا اور تیسرا کالم لکھا تو اس سے پھر صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے فلیئر اپ ہوئی کہ شاید جو ہے وہ ادارہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اس کے اوپر پھر بر وقت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اپنی مختصر لیکن بڑی جامع اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو یہیں پہ جو ہے وہ رہنے دینا چاہیے اور اس کو مزید جو ہے اس کو ڈریگ نہیں. اچھا, رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. رانا صاحب بھی آج کل جو ہے نا وہ گفتگو کرتے کرتے جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. بہرحال جی رانا صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ مبارک ہو. رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ کا ٹکٹ بھی ان کو ملا ہے اور اس کے بعد ان کی جیت یقینی ہے کیونکہ پورے ہاؤس نے ووٹ کرنا ہے اور اس میں جو عددی اکثریت ہے تقریباً 2/3 میجورٹی ہے مسلم لیگ نواز کے پاس. سو کوئی ایشو نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے سینیٹر بننے کے حوالے سے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کے گھر کے اوپر جب 9 مئی کو حملہ ہوا تھا تو اس کا ایک کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے اور اطلاعات ہیں کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے کو تیار ہے. اب اس کیس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پرانے جو لوگ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کے علاوہ 2 MPs ہیں جن کا نام اس مقدمے کے اندر شامل ہے اور اگر کنوکشن ہوتی ہے تو یہ 2 نشستیں مزید صوبائی اسمبلی کی یعنی پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے جا سکتی ہیں. اب اگر وہ لوکلز ہیں جی وہاں کے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ہی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہیں کے یہ MPA صاحبان ہیں تو انہی کے اوپر یہ الزام ہے حملے کا. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کے جو گھر پر حملہ ہوا تھا وہ پنڈی سے, لاہور سے یا کوئی گرد و نواح سے لوگوں نے تو آ کر نہیں کیا تھا, وہ تو فیصل آباد کے لوکلز ہی تھے. اب اس میں ان کا کیا رول تھا میں نے کیس کو فالو نہیں کیا لیکن اگر سزا ہوتی ہے 9 مئی کے مقدمات کے اندر تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ کنٹینیویشن ہوگی پچھلی سزاؤں کی جس طرح سرگودا اور لاہور کی عدالتوں نے سزا سنا چکی ہیں اور پھر فیصل آباد کی بھی ایک عدالت جو ہے وہ سزا سنا چکی ہے پہلے بھی. تو اس میں بھی اگر سزا ہوتی ہے تو اسی کی کنٹینیویشن ہوگی, تسلسل ہوگا اس کا. اگلی بات پر بڑھتے ہیں جی. علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شاہریز اور شیر شاہ, ان کی جو گرفتاری ہے, جو شاہریز ہے ان سے متعلق جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک سرمد نامی شخص ہے جس کو یا سرمد کو یا اور کچھ مزید لوگوں کو فیڈ کر رہے تھے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف انڈین چینلز پر جا کر کیا بولنا ہے. تو یہ تو بڑا سنگین الزام ہے جی ان کے اوپر.
یہ الزام ہے، اس کی صحت سے متعلق میرے پاس انفارمیشن تاحال نہیں آ سکی. میں نہیں کنفرم کر سکتا کہ یہ جو الزامات عائد ہو رہے ہیں یہ سچ ہے یا یہ غلط ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ الزام معمولی الزام نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی نوعیت کا الزام نہیں ہے. سو لہٰذا کسی کو غدار قرار دینا محب وطن کو اگر کوئی پاکستانی ہے تو یہ بہت بڑی تہمت ہے. یہ اتنی سنگین چیز ہے جتنا آپ کوئی شخص جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہو، اور کسی محب وطن کو غدار کہنا بھی میرے خیال سے اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ملک کے ساتھ غداری ہے. تو لہٰذا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس کے اوپر میں بات جو ہے تبھی کروں گا جب میرے پاس کچھ سولڈ ایویڈنس آئے گا. لیکن ایک چیز میں کنفرم کر سکتا ہوں، وہ چیز یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو قلعہ تھا، یہ گرفتاریاں اس قلعے کی ہی وجہ سے ہوئی ہیں. یعنی جس طرح میں بتاتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا قلعہ مضبوط ہے، میں کئی دفعہ کہتا رہا ہوں، تو وہ اپارا نہیں ہے، کسی اور جگہ سے ہے، تو وہ کوئی اور جگہ جو ہے وہ اسی جگہ کی طرف سے جو ہے یہ کام آگے بڑھا ہے. اور جس طریقے سے آج ایک سوال ہوا علیمہ خان صاحبہ سے اور ذکر ہوا چڑیا گھر سے متعلق، انہوں نے سوال کیا صحافی نے. تو چڑیا گھر کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر سیکٹر کمانڈر جو پنجاب ہیں ان کا آفس ہے، اور اس کو کس خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ سوال کو گول کیا اور جواب کو اس طریقے سے دیا اور تمسخر اڑایا اور بیانیہ بنایا. یہ آپ جو علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنیں. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جب کور کمانڈر کی پتلون دکھائی گئی اور حسان نیازی نے کہا کہ میں چڑیا گھر میں بھی گھس جاؤں گا، گاڑی کی وہ فوٹیج تو سامنے ہے، اور ان کے ساتھ گاڑی میں دوسرے جو نوجوان کھڑے ہیں سفید کپڑوں میں، وہ آپ کے بیٹے ہیں. وہ فوٹیج تو بالکل واضح ہے، جو آئی ایس آئی کو دھمکی دی جا رہی ہے، ریاستی اداروں کو دھمکی دی جا رہی ہے. کون سی دھمکی دی تھی؟ پتلون سے ہم چڑیا گھر میں بھی ایک سیکنڈ چڑیا گھر تو ایک سیکنڈ تو چڑیا گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں. چڑیا گھر میں تو ہم سارے ایک جائیں گے. سیکنڈ چڑیا گھر میں ہم سارے جائیں گے. چڑیا گھر کیا ہم جائیں گے؟ ہمارا ملک ہے، ہم جہاں مرضی جائیں. آپ دیکھیں عوام کھڑی ہے یہاں پہ. سارا ہمارا ملک ہے، ہم جہاں مرضی جائیں. اچھا ایک کون ہے سیکنڈ، روکنے والے؟ آپ ایک سیکنڈ، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے. کیا یہ نیا قانون بن گیا ہے؟ کہ چڑیا گھر کیا ہے؟ چڑیا گھر حسان ایک سیکنڈ، حسان نیازی کو 10 سال کی سزا چڑیا گھر کہنے پہ ملی ہے. تو پتلون لوگوں کی جانیں لے لیں. اچھا ایک سیکنڈ، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی سزا حسان کو پتلون لہرانے کے لیے ملی ہے. کس کی؟ ایک سیکنڈ، آپ نے لوگوں کو گولیاں مار دی، لوگ شہید ہو گئے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ آج کے آپ کی قمیض کی قیمت کی سزا 10 سال ہے کیونکہ آپ نے خاکی قمیض پہنی ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمت سوچیں، غلاموں کی طرح نہ سوچیں، اپنے آزاد شہریوں کی طرح سوچیں. کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں، جب تک آپ کے دماغ آزاد نہیں ہوئیں گے نا، آپ یہ اسی قسم کی باتیں کرو گے. ابھی آپ کے سامنے ہے جی علیمہ خان صاحبہ کس خوبصورتی سے جو ہے وہ جواب گول کر گئی، اور ایون کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا، اور کوشش کی کہ صحافی جو ہے وہ امبیرس ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا جہاں جانے کا، وہ ایک سینسٹیو حساس ادارہ ہے، اور 9 مئی کے روز اسی طریقے سے جو ملٹری تنصیبات تھی یا جو حساس ادارے کے دفاتر تھے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جا کر انتشار پھیلایا تھا. تو لہٰذا یہ مذاق نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ہے. اور اس کے اوپر آپ کے صاحبزادے گرفتار ہیں اس مقدمے کے اندر، تو آپ کو غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو یہ زیب دیتا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے جی کہ بات کی جا رہی ہے کہ 27 ماہ کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. وہ لاہور میں گھوم پھر رہے تھے، وہ ڈیالہ آ رہے تھے، وہ ملک سے باہر جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو قلعہ تھا جس کی وجہ سے جو پروٹیکشن تھی، وہ پروٹیکشن ہٹی، اور پروٹیکشن کی ہی وجہ سے وہ ابھی اس وقت حراست میں ہیں. ایک بات تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ جلدی باہر نہیں آئیں گے، تھوڑا ٹائم ان کا گزرے گا. دنوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات ہے.
پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ان کے دونوں صاحبزادے مہینوں کے لیے اندر مہمان ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو اندر لے کر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو سزا ہوگی، ممکن ہے کہ ان کو ڈرائی کلین کر دیا جائے۔ تو میرے پاس ابھی کچھ فیکٹس نہیں ہیں، آدھی ادھوری خبر میرے پاس ہے، تو میں اس کو ابھی بات بیان نہیں کروں گا۔ آخری بات جی، 27ویں آئینی ترمیم کی جو تیاری ہے وہ یقینی طور پر اس پر غور و خوض ہو رہا ہے، کیا کیا اس کے اندر چیزوں کو لے کر آنا ہے، کیا کیا چیزیں اس کا حصہ ہوں گی، جتنی باتیں اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پر ہو رہی ہیں وہ قیاس رائیاں ہیں، اور یہ قیاس رائیاں جو ہیں میرے خیال کے مطابق ان سے گریز کرنا چاہیے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، یہ بات میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کیا 1 ماہ کے اندر آ رہی ہے، 2 ماہ کے اندر آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کم از کم 2 ماہ کے بعد ہی آ رہی ہے، اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہے۔ اور کچھ جو جواب ہمیں دیا جاتا ہے بار کونسلز کے الیکشن، تو بار کونسل کے الیکشنز آئی ڈونٹ نو ان کی کوئی اس معاملے کے اندر کوئی اہمیت ہے یا نہیں، لیکن میں یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وقت ابھی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا فی الفور نہیں ہے۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔